اور یہ مرزا تو کہانیاں ڈالتے ڈالتے بابا کا راج سمجھ کر صلح حسن کی منسوخیت کا اعلان بھی کرتا پھرتا۔ سب سے پہلے اس کا وہ خبیث ترین ڈائلاگ سن لیں جس پر اسے بڑا ناز اور یہ اتراتا پھرتا ہے۔ اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، توڑے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ساتھ تیری عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں کہ سعد کو محمد کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے سعد ان کافروں پر تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اندازہ لگائیے یہ جو اولین مسلمانوں میں سے ایک ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں، بدری بھی ہیں، بیعت رضوان میں بھی شامل ہیں، خندق میں بھی شامل ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، مستجاب دعوات بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، یہ بھی نیوٹرل ہی تھے، توڑے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مومن منیب قرار دیا، ان کی تعریفیں فرمائی۔ خود امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ نے صلح کی گفت و شنید میں اپنی طرف سے انہیں حکم بھی مقرر فرمایا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا کے جوابات کے سلسلہ نمبر 4 میں ہم دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیوٹرل کیوں رہے، حالانکہ ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، جیسا کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، امام ابوبکر خلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ اس کی جلد 1 صحیح سند کے ساتھ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا کلام نقل کیا کہ جنگ صفین و جمل میں حاجت الفتنہ، فتنہ بھڑک اٹھا، واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 10,000 کی تعداد میں موجود تھے۔ فما حضر فیہا 100 بل لم یبلغوا 30، تعداد صحابہ کی 10,000 کے قریب موجود، لیکن ان جنگوں میں 100 صحابہ بھی شریک نہیں ہوئے، بلکہ ان کی تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچی۔ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، جو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ تو یہ صحابہ ساتھی تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کے اولین شاگرد تھے، سب سے پہلے تربیت پائے ہوئے یہی لوگ ہی تو تھے، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائے ہوئے جنہیں اللہ نے ان کی تربیت کے لیے مبعوث فرمایا، جن کے ساتھ مل کر اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنے جان، مال، تن، من، دھن کی قربانیاں دی۔ وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑنے سے منع فرمایا اور اس کے نقصانات بیان فرمائے، اس کا فائدہ صرف کفار کو ہوگا، امت مسلمہ کمزور ہوگی۔ تو وہ جب صلح نہیں کروا پا رہے تھے تو غیر جانبدار یعنی نیوٹرل رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ان کے سامنے تھی کہ ایسے خطرناک فتنوں، آزمائشوں کی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے، ان فتنوں کا مقابلہ اور فتنوں کے حالات میں کس طرح پیش آنا چاہیے، اور انہوں نے وہی کیا جس کی تربیت انہیں امام الانبیاء سے ملی تھی۔ اس کا سب سے بڑا اور واضح فائدہ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اکثر صحابہ کے غیر جانبدار رہنے کی وجہ سے غلط فہمیاں نفرتوں، عداوتوں اور بغض اور کینے میں نہیں بدلی، جنگ کی چنگاریاں مستقل آگ میں نہیں بدلی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوشخبری و بشارت کے عین مطابق مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح ہو گئی۔ الحمدللہ امت مسلمہ پھر سے ایک ہوئی، قوت اسلام مجتمع ہو گئی، اور جو ان جنگوں میں ہزاروں لوگوں کے کٹنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ داستان سرائی، افسانہ نگاری اور مبالغہ آرائی ہے۔ صحیح یا حسن سندوں کی ٹور مارنے والے، شبازی کرنے والے کبھی بھی اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ صلح کے بعد اہل اسلام کی کامیابیوں اور فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ پھر سے جاری و ساری ہوا، اور دعوت اسلام میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اسی لیے اس وقت سے لے کر آج تک دشمنان اسلام کے کارندے روافض اور ان کے ہم نواؤں کو یہ صلح بہت کھٹکتی ہے، چبھتی ہے۔ ان کی یہ چبھن دلوں سے نکلتے زبان کے راستے باہر آتی ہے اور فضا کو متعفن کرتی ہے۔ جو لوگ روافض اور مرزا محمد انجینئر رافضی منگول کو سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ صلح حسن و معاویہ کے خلاف کیا کیا زہر اگلتے ہیں اور طرح طرح کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور یہ مرزا تو کہانیاں ڈالتے ڈالتے بابا کا راج سمجھ کر صلح حسن کی منسوخیت کا اعلان بھی کرتا پھرتا ہے۔ اس سے کوئی یہ کہے کہ بتاؤ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا تو امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کے پورے دور خلافت میں حیات رہے، انہوں نے اس صلح کو منسوخ نہیں کہا۔ تم ماما لگتا ہے اپنے طرفوں منسوخ دیاں کہانیاں ڈالنا ہے۔ کہانی باز مرزا انجینئر، کیا تیرے سے زیادہ اس مسئلے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو فہم نہیں تھا؟ اس کی منسوخی کا اعلان نواسہ رسول نے کیوں نہ کیا، جس منسوخیت کا اعلان تو کرتا پھرتا ہے؟ تو جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوشخبری اور منبر پر امت کے سامنے اپنے شہزادے امیر المؤمنین امیر حسن رضی اللہ عنہ وارضا کی صلح والی عظیم فضیلت ہضم نہیں ہوتی، انہیں صفین یا جبل کے موقع پر اکثر صحابہ کا نیوٹرل رہنا کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود ان صحابہ پر زبان درازی بھی کریں گے، ان کے بارے میں بدتمیزی بھی کریں گے، اور یہی مرزا نے کیا۔ اس کی بدتمیزیوں اور کہانیوں کی کچھ مثالیں اور ان کی حقیقت ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے اس کا وہ خبیث ترین ڈائلاگ سن لیں جس پر اسے بڑا ناز اور یہ اتراتا پھرتا ہے۔ یہ میرے خلاف کیے گئے بیان کو آپ 28ویں منٹ سے سن لیں، مرزا کیا کہتا ہے۔ اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مرزا منگول کے نزدیک جمل یا صفین میں نیوٹرل رہنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین العیاذ باللہ شیئی کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پنجابی میں پتہ ہے مرزا منگولہ شیئی کوئی نہیں، تو کی مطلب ہے کہ تو کوئی چیز ہی نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ دوبارہ سنیے اس منگول کا گستاخی پر مبنی یہ جملہ۔ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اب آئیے حقیقت کی دنیا میں احادیث کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو چند صحابہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ صحابہ نیوٹرل بھی تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا مقام بڑا اعلیٰ تھا، لیکن مرزا کی بدتمیزی کے مطابق وہ شیئی کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضا سابقون الاولون میں سے ہیں، بیت رضوان والوں میں سے ہیں اور بدری صحابی ہیں، فتنوں کے دور میں کسی فریق کے ساتھ نہیں تھے۔ عظمت کتنی ہے؟ سابقون الاولون میں شامل، درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل، اور بدر کے مارکے کے اندر کافروں سے مقابلہ کرنے میں شامل۔ یہ عظیم ہستی فتنوں کے دور میں کسی گروہ میں بھی نہیں تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک میں ان کی روایت موجود ہے، کتاب معرفت صحابہ، سعد بن ابی وقاص کے فضائل کا ذکر، حدیث نمبر 6126۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جن کا نام مرزا بہت زیادہ مس یوز کرتا ہے، وہ بھی اسے حسن تسلیم کرتے ہیں۔ کتاب فضائل صحابہ صفحہ 74۔ روایت کافی طویل ہے، ہم اسکین لگا دیں گے، جو مکمل پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔
اور خلاصہ یہ ہے، حسین بن خارجہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما جاءت الفتنة الاولى اشکلت علی، جب پہلا فتنہ واقع ہوا تو میں مشکل میں پڑ گیا کہ کیا کروں، تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہم ارنی من الحق امرا اتمسک به، یا اللہ مجھے حق کا وہ راستہ دکھا دے جس سے میں اختیار کر لوں۔ کہتے ہیں پھر میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل اللہ ابراہیم سے کہا علیہ السلام میری امت کے لیے استغفار کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد آپ کی امت نے کیا کیا، اپنے خلیفہ کو شہید کر دیا۔ فَهَلَّا فَعَلُوا كَمَا فَعَلَ سَعْدٌ خَلِيلِ، آخر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا جیسا میرے خلیل سعد نے کیا۔ حسین فرماتے ہیں میں نے کہا واللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ امید ہے اللہ مجھے اس سے نفع پہنچائے گا، میں جا کر دیکھتا ہوں سعد کس جگہ پہ ہے، میں انہی کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ میں ان کے پاس گیا، انہیں اپنا سارا قصہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے سعد سے پوچھا رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کس کے ساتھ ہیں، تو سعد بن ابی وقاص بدری صحابی السابقون الاولون میں شامل، بیعت رضوان میں شامل، اتنی عظمتوں والے صحابی کیا کہتے ہیں ما انا مع واحدۃ منہما، میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا الک غنم قلت لا، کیا تمہارے پاس کچھ بکریاں ہیں، میں نے کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا فاشتری شاء فکن فیہا حتی تنجلی، تم کچھ بکریاں خرید لو اور ان میں مصروف ہو جاؤ یہاں تک کہ یہ فتنہ ٹل جائے۔ اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ دونوں میں سے کسی جماعت کے ساتھ نہ تھے، نہ جمل میں اور نہ صفین میں، بلکہ نیوٹرل تھے، غیر جانبدار تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی یہ دیکھیں مسند احمد کی حدیث نمبر 1529، شیخ شعیب رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ سعد نے اپنے بیٹے سے کہا افی الفتنۃ تأمرنی ان اکون رأسا، کیا تم مجھے فتنوں کی سرپرستی کرنے کا کہہ رہے ہو؟ لا واللہ حتی اعطا سیفا، نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے ایسی تلوار نہ دی جائے ان ضربت به مؤمنا نبا عنہ، اگر میں اس تلوار کے ساتھ مومن کو مارنے لگوں تو مجھے بتا دے کہ یہ مومن ہے، اسے نہ مارنا۔ وَإِن ضَرَبْتُ بِهِ كَافِرًا قَتَلَهُ، اور اگر میں اپنی اس تلوار کے ساتھ کسی کافر کو ماروں تو وہ تلوار چلے اور اس کافر کی گردن اڑا دے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یحب الغنی الخفی التقی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو غنی ہو، خود کو مخفی رکھنے والا ہو اور ڈرنے والا ہو۔ اس روایت سے بھی واضح ہے کہ وہ اہل ایمان کی آپسی جنگ میں لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، فتنوں کے دور میں الگ تھلگ رہنا چاہتے تھے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ کا عظیم الشان مقام کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4055، صحیح مسلم حدیث نمبر 6237۔ غزوہ احد کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ارمی فداک ابی و امی، تیر چلاؤ تم پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فداک ابی و امی، اے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ساتھ تیری عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کہ سعد کو محمد کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے سعد ان کافروں پر تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3747، مسند احمد کی 1675، اور مسند احمد کے الفاظ کیا ہیں وَسَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاص فِي الْجَنَّةِ، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6117، امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے 3 راتوں تک یہ دعا مانگتے رہے اللہم ادخل من هذا الباب عبدا يحبك
وتحبه، اللہ اس دروازے سے اس شخص کو داخل فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی مستدرک کی حدیث نمبر 6118 اور امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا، سیدنا سعد ہی سے روایت ہے کہ میرے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم استجب لہ اذا دعاک، اے میرے اللہ سعد جب بھی تجھ سے دعا مانگے تو اس کی دعا کو قبول فرمانا۔ یہ صحابی رسول مستجاب الدعا تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 755 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 453، اس میں پورا قصہ مذکور ہے۔ جب ایک کوفی نے آپ پر جھوٹ بول کر آپ کو تکلیف دی، آپ نے اس کے خلاف بددعا کی۔ آپ نے کہا اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، ریاکاری اور مشہوری کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو مولا اس کو لمبی عمر دے، اس کی محتاجی کو بڑھا دے، اسے آزمائش اور فتنوں میں ڈال دے۔ وہ جھوٹی شکایت کرنے والا پھر رسوا ہوا اور گلیوں کے اندر وہ کہتا پھرتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے تو سعد کی بددعا لگی۔ اندازہ لگائیے یہ جو اولین مسلمانوں میں سے ایک ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں، بدری بھی ہیں، بیعت رضوان میں بھی شامل ہیں، خندق میں بھی شامل ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، مستجاب دعوات بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، یہ بھی نیوٹرل ہی تھے۔ ان کا عظیم و شان مقام و مرتبہ دیکھیں، اور پھر ایک بدتمیز منہ پھٹ بغض صحابہ کے مرض میں مبتلا جاہل مرزا منگول کا ڈائلاگ بھی سن لیں۔ تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر مرزے میں رتی برابر بھی ایمان ہے تو اس گستاخانہ خبیث ڈائلاگ پر مرزے کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری عظیم شخصیت جو مسلمانوں کے درمیان بھڑکے ہوئے اس فتنے کے دوران نیوٹرل رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمہ بن اکوع، صحیح مسلم حدیث نمبر 4678۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں شریک تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مراحل میں ان سے بیعت لی تھی۔ تینوں موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ اصحاب شجرہ کے فضائل ہم پہلے بیان کر چکے، بیعت رضوان والوں کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7087 کے مطابق یہ ایک بار حجاج بن یوسف کے پاس گئے تو حجاج نے ان سے کہا آپ گاؤں میں رہنے لگے، کیا الٹے پاؤں پھر گئے ہیں؟ انہوں نے وضاحت فرمائی ایسا نہیں، بلکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اور یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ شہید کر دیے گئے تو یہ الربذ مقام پر چلے گئے، وہیں ایک عورت سے شادی کر لی، وہیں ان کے بچے ہوئے۔ اپنی وفات سے چند دن قبل مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہیں رہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شامل تھے۔ سورۃ الفتح کی آیت کے مطابق اللہ ان سے راضی، ان کے ایمان سے راضی، اللہ ان سے خوش ہوا۔ فعلم ما فی قلوبہم، یہ اس کے مصداق ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو جانا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق دوزخ سے محفوظ اور جنتی قرار پائے، لیکن قرآن و سنت سے جاہل بدتمیز اپنے بیتو کے بھاشن میں مرزا منگول کیا کہتا ہے؟ تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے بات بڑی واضح ہے کہ مرزا منگول کو قرآن اور حدیث کی کوئی پرواہ نہیں، جو من میں آئے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور اس کے دیکھنے والے رافضی جو اللہ کی گستاخی پر بھی خوش ہوتے ہیں، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو لائکس دیتے ہیں، اس کے پروگراموں کو مزید نشر کرتے ہیں تاکہ اپنے دل میں چھپے ہوئے بغض کو اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بہت بڑی شخصیت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کا نامی اسم گرامی عبداللہ بن قیس، آپ نے یمن سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3876، آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر ملی تو ہم یمن میں تھے، کشتی میں سوار ہوئے مدینہ منورہ جانے کے لیے، لیکن کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا۔ وہاں ہمیں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، کچھ دن ان کے پاس ٹھہرے، ہم پھر سفر پہ نکلے اور خیبر کی فتح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ملے تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لکم انتم یا اہل السفینۃ ہجرتان، اے کشتی والو تمہارے لیے 2 ہجرتوں کا اجر ہے۔ اور قرآن مجید میں اہل ایمان کی ہجرت کے بہت سے فضائل موجود ہیں،
اور مسند احمد کی حدیث نمبر 12582 جس کی سند کو شیخ زبیر رحمہ اللہ نے فضائل جہاد نامی کتاب صفحہ 104 پر صحیح قرار دیا، اسی طرح شیخ شعیب رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ہی یہ بیان فرمایا تھا، یقدم علیکم غدا اقوام، کل تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے، ہم ارق قلوبا للاسلام منکم، اسلام کے لیے جن کے دل تم سے زیادہ نرم ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5048 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 793 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ آپ کو آل داؤد کی خوش الحانیوں میں سے خوش الحانی ملی ہے، یعنی آواز بہت خوبصورت تھی، قرآن بہت پیار اور محبت سے اور بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 22952 بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک طویل حدیث ہے، امام شعیب الارناؤت رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز کے لیے نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کو مسجد میں لے گئے۔ وہاں ایک آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ سے فرمایا، تراہ مرائیا، کیا خیال ہے یہ شخص ریاکار ہے، دکھلاوا کرنے والا ہے؟ صحابی رسول خاموش رہے۔ پھر ایک شخص کی دعا کا تذکرہ ہے۔ اگلی رات بریدہ پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے پھر ان کا ہاتھ تھام لیا، مسجد لے گئے تو وہ ایک آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقولہ مرائیا، اسے ریاکار کہو گے؟ تو بریدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اسے ریاکار کہیں گے؟ تو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بل مؤمن، لا بل مؤمن منیب، نہیں یہ ریاکار نہیں بلکہ مومن ہے، نہیں یہ ریاکار نہیں بلکہ انابت اختیار کرنے والا مومن ہے۔ یہ ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ، جو مسجد میں ایک طرف تلاوت فرما رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری داؤد علیہ السلام کی خوش الحانیوں میں سے ایک خوش الحانی دیے گئے ہیں۔ بریدہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کو بتا نہ دوں؟ آپ نے فرمایا، بلا فاخبرہ، کیوں نہیں، جاؤ اس کو خبر دے دو۔ حدیث رسول واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو مؤمن منیب قرار دیا، قرآن پڑھنے والا، انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کا مقام اور ان کے عظیم فضائل قرآن حکیم کے الفاظ میں سنیے، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، اور وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت سے بچے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انابت اختیار کی، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ صفین کے موقع پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کے فضائل ہم نے یہ آپ کو سارے سنائے، ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 4603 ابو وائل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری اور ابو مسعود البدری سیدنا عمار بن یاسر کے پاس آئے۔ اس وقت جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضاہ لوگوں کو صفین کے لیے نکال رہے تھے، جمع کر رہے تھے، تو ان دونوں صحابہ نے سیدنا عمار سے کہا، ما رأینا منک امرا منذ اسلمت اکراہ عندنا، جب سے آپ اسلام لائے اس وقت سے ہم نے آپ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اسی کو پایا ہے کہ آپ اس جنگ میں جلد بازی کر رہے ہیں۔ تو جواب میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کے برعکس فرمایا، مطلب جب سے آپ دونوں اسلام لائے میں نے آپ میں سب سے ناپسندیدہ بات یہی پائی کہ آپ اس جنگ میں تاخیر کر رہے ہیں یا اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی ان جنگوں میں غیر جانبدار رہے، نیوٹرل رہے، بلکہ آپ یہ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے جو سنن ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 2204، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا،
علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، علامہ ارناؤط رحمہ اللہ نے مسند احمد حدیث نمبر 19663 کی تحقیق میں اس کی سند کو حسن کہا۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ مشکات حدیث نمبر 5399 پر اس کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے حالات کے بارے میں فرمایا، کسروا فیہا، اپنی کمانوں کو فتنوں کے ایام میں توڑ دینا، وقطعوا فیہا اوتارکم، کمانوں کی تانت کاٹ ڈالنا، وَأَلْزِمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہنا، وَكُونُوا كَابْنِ آدم، آدم کے اچھے بیٹے کی طرح بن جانا۔ اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4259 میں صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وَضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، اپنی تلواروں کو پتھروں پہ مارتے رہنا۔ کیا مطلب؟ یہاں تک کہ وہ ناکارہ بنا دو، وہ کسی کو قتل کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نیوٹرل رہنے کی وجہ تھی۔ ان کے فضائل احادیث سے آپ کو سنا چکے ہیں الحمدللہ، اور قرآن حکیم میں صحابہ کے عمومی جتنے فضائل ہیں ان میں بھی ابو موسیٰ اشعری موجود ہیں، شامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مومن منیب قرار دیا، ان کی تعریفیں فرمائی۔ خود امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ نے صلح کی گفت و شنید میں اپنی طرف سے انہیں حکم بھی مقرر فرمایا۔ لیکن یہ آدمی جس کی عقل دانی بالکل چھوٹی سی ہے، بھاشن بازی کے شوق میں بڑے اتراتے ہوئے مرزا مغول کیا کہتا ہے، سنیے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اے ظالم مجرم مرزا کی احادیث صرف وہی ہیں جن میں سے بعض کے تم نے نمبروں کا رٹا لگایا ہوا ہے، یہ حدیثیں تمہیں نظر نہیں آتی، یہ آیات تمہیں نظر نہیں آتی۔ ویسے تو جب دیکھو اس بات کی جگالی مارتا رہتا ہے، یہ کتابیں سامنے پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی۔ اور مامیا نہ کوڑ ماریا کر، تو کچھ بھی نہیں پڑھیا، اور جیڑا تو ادھروں ادھروں پڑھ لے ہے وہی تینوں سمجھ نہیں آندا۔ تو ایک طوطا ہے، رافضیوں نے تجھے جملے رٹائے ہوئے ہیں، موضوع تیار کر کے دیے ہوئے ہیں، اور اسی پہ تو اہل سنت عوام کو برباد کرتا رہتا ہے۔ ایمان والے شخص کی کوئی بات اگر اتنی آیات و احادیث کے خلاف واقع ہوں تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں لگاتا، لیکن جو ہٹ دھرم ہو، ضد کا پکا ہو، وہ اپنی جگالی سے باز بھی نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی عبان بن صیفی الغفاری رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ عظیم ہستی اور یہ پیاری ذات ان جنگوں کے دوران نیوٹرل رہی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3960 اور سنن ترمذی 2203، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور علامہ البانی، شیخ زبیر، شیخ شعیب رحمہم اللہ نے بھی اسے حسن صحیح قرار دیا۔ یہ وہ مشائخ ہیں جن کے حوالے اکثر مرزا پیش کرتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر موجود حدیث کے الفاظ سنیے۔ سیدنا عہبان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیٹی عدیسہ بیان کرتی ہیں کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بصرہ تشریف لائے تو میرے والد سے بھی ملاقات کی اور فرمایا، یا ابا مسلم الا تعینونی علی ہؤلاء القوم، اے ابو مسلم کہ آپ اس قوم کے خلاف میری مدد نہیں کریں گے؟ تو عہبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ پھر اپنی بیٹی چھوٹی کو آواز دے کے فرمایا، بچی میری تلوار نکال کر لا۔ وہ تو تلوار لے کر آئی تو صحابی رسول نے وہ تلوار تان لی تو وہ لکڑی کی تلوار تھی۔ فَإِذَا هُوَ خَشَبْ، جی ہاں وہ بس لکڑی کی ہی تلوار تھی۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدنا علی سے فرمایا، ان خلیلی وابن عمک صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی، بے شک میرے خلیل اور آپ کے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، حکم دیا تھا، اذا كانت الفتنہ بین المسلمین، جب مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ اور آزمائش بھڑک اٹھے، فَأَتَّخِذُ صَيْفًا مِّنَ الْخَشَبِ، تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں، فَإِن شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ، امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ نکلتا ہوں یہ لکڑی کی تلوار لے کے۔ اب اس صحابی کی مولا علی سے محبت چیک کریں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ نکلتا ہوں لکڑی کی تلوار لے کر۔ کیا معنی؟ لکڑی کی تلوار سے یہ تو کسی کو نہیں مار سکیں گے،
لیکن کوئی ان کو تو مار سکتا ہے، تو یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوں، جنگ میں میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہاتھ میں تلوار لکڑی کی رکھوں گا تاکہ میری تلوار سے کسی مسلمان کا خون نہ بہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، یہ حدیث سنی اور لکڑی کی تلوار دیکھی تو فرمایا لا حاجت لی فیک ولا فی سیفک، مجھے نہ آپ کی حاجت ہے اور نہ آپ کی اس تلوار کی حاجت ہے۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ پھر علی رضی اللہ عنہ ان کے حجرے سے نکلے اور دوبارہ پھر کبھی تشریف نہیں لائے۔ یہ ساری بات صحابی کا یہ طرز عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا عہد لینا، تاکید فرمانا مولا علی کے سامنے تھا۔ روایت بھی ثابت ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ بھی موجود ہے، نال سکین بھی لاواں گا، پاویں اوریجنل جی پی جی نہ ہوئے، سادہ یہی ہوئے، اکھاں کھول کے چنگی طرح ویکھ لے مرزا میاں، مولا علی علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور تشریف لے کے ان صحابی کو کچھ بھی نہیں کہا کہ تو تے شئی کوئی نہیں، لیکن اے عقلوں ویلی تے تمیز تو خالی پارٹی دا بابا مرزا منگول وہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تے شے ہی کوئی نہیں۔ اسی کہنے ہو عقلوں ویلیا شے تے تو کوئی نہیں، تو کی شے صحابی دے مقابلے چ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ عظیم لوگ جن کی عظمت رب العالمین نے اپنے آخری نبی رحمت للعالمین پر اپنی آخری کتاب میں 1 2 3 نہیں کئی صورتوں میں بیان کی۔ دشمنان صحابہ بھی خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اسی کلام اللہ کو اصلی قرآن مانتے ہیں اور اسی کی تلاوت کرنے پر مجبور ہیں۔ گو میسمی یا نوری تبرسی یا سید علی نقوی جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کی بلی تھیلوں سے باہر بھی نکل آتی ہے، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ اس پر ہمارے تفصیلی بیانات موجود ہیں الحمدللہ۔ ایک اور قابل غور بات کہ مرزا اپنی ماموں پارٹی کو مزید ماموں بناتے ہوئے اکثر اور بیشتر اس بات کی جگالی کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور شارٹ کلپس میں فخریہ پروڈکٹ کے طور پر یہ پیش کر دیتے ہیں کہ جو سامنے کتب ستہ اور مشکات سجی ہوئی ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ سب پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی۔ اس کے مقلدین اور اس کو امام کہنے والے اس سے پوچھے تو صحیح اور یارا تو پڑھیا کی یہ ساری احادیث جو بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، مشکات سے ہم دکھا رہے ہیں، یہ نہیں پڑھی کیا؟ اگر یہ پڑھی ہیں تو بتاتے سناتے کیوں نہیں، دکھاتے کیوں نہیں؟ دکھانا تو تمہارے نصیب میں نہیں، الٹا ان حدیثوں کے خلاف کہانیاں ڈالتے ہو۔ بس اس معاملے پر یا اس موضوع پر وہی چند رٹے رٹائے نمبرز بتا کر، حدیث دکھا کر اور اس سے بھی اپنے من مانے نتائج کی جگالی ہی تمہاری کل کائنات ہے۔ ہاں البتہ تمیز کے دائرے سے دور نکل کر بھاشن بازی اچھی کر لیتے ہو، چورن اچھا بیچ لیتے ہو، اس پر رافضی اور نیم رافضی تمہیں لائک بھی دیتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں اور اس پر اتنا اتراتے ہو گویا تم نے میدان مار لیا۔ حالانکہ ایسے ویوز کے بارے میں خود مرزا بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ مجھے بتائیں کون سیریس بندہ ہے جو سن رہا ہے؟ اور ڈنگروں کی کمی تو نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ ویسے بڑے مرزا قادیان کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہ بھی پیپر میڈیا کے دور میں اپنے ردی پیپرز کی بہت بڑی تعداد اور نئے امتیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر بڑا اتراتا تھا، اور یہ جہلم کا چھوٹا مرزا بھی اسی کا ہم مزاج لگتا ہے۔ جب دنیا میں اپنی ویڈیوز اور رسالے پھیل جانے کا ذکر کرتے دکھائی دیتا ہے، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ چلیے آئیے لوٹتے ہیں صحابی رسول وہبان و علی رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرف۔ جی ہاں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2203، ابن ماجہ 3960 کی طرف۔ اس میں ایک اہم اور قابل غور بات اور مرزا کی دوغلی پالیسی کا جنازہ بھی نکلتا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ مرزا نے ہمارے خلاف اپنے اس بیان میں قتل عمار رضی اللہ عنہ وارضاہ والی حدیث مسند احمد سے پیش کرتے ہوئے 24ویں منٹ کے بعد کہا۔ اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا یارا، ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں، بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی۔ اب سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور مسند احمد میں موجود یہ ثابت شدہ حدیث بھی دیکھ لیں۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے تو اس حدیث کا انکار نہیں کیا اور نہ یہ فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں۔ پھر ہم سلسلہ نمبر 4 میں
سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4666 پیش کر آئے کہ جب خود مولا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے قیس بن عباد نے جا کر سوال کیا اس جنگ کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ میری رائے ہے۔ لیکن کا مرزا کیا جدید اور باطل مطلب نکالتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے خلاف، یہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن فی الحال اس کی طرف ہم نہیں جاتے، بات کافی پھیل جائے گی، انشاءاللہ کسی اور فرصت کے موقع پہ اس باطل نتیجے کو ڈیمیج کریں گے۔ لیکن مرزا کو بھی اگر اپنا وہی باطل نتیجہ یاد ہے، اگر تو اپنے گستاخ مزاج کے مطابق یہاں بھی وہی بدتمیزی نہ کرنے کی جو معقول وجہ بتائے گا سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، مرزا منگول نے جو گستاخی کی وہ خود اس کی زبانی باطل ثابت ہو جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن مرزے کی بدتمیزیوں گستاخیوں کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امیر المومنین علی نے حدیث کی بجائے اپنی رائے پہ عمل کیا۔ یاد رہے کہ ہم ایسے باطل نتائج نکالنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ایسے باطل خیال کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بس مرزا مامو پارٹی کا فارمولہ بتایا ہے کہ اس طرح یہ اپنے باطل خیالات کے ذریعے صحابہ کرام پہ طنز کرتے ہیں۔ مرزے نے اگر اپنے اندر ہمت پیدا کی اور پرانی باتوں کی جگالی کی بجائے دلیل کے ساتھ اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ترتیب سے ہمارے دلائل و استدلال کا جواب دینے کی کوشش کی تو اس کا بھی الحمدللہ ہم جواب دیں گے۔ قرآن و حدیث کے ایک معمولی سے طالب علم ہیں اور اسی حیثیت سے ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے رافضی پٹارے سے کیا نکل سکتا ہے۔ رب العالمین کے فضل سے اس کی حقیقت مزید واضح کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک اور صحابی کی طرف بڑھتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ پہلے یہودی تھے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3329 سے واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان تک یہ خبر پہنچی تو یہ آپ سے ملنے آئے اور 3 سوالات کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبرنی بہن آنفا جبریل، مجھے ابھی جبریل امین نے ان باتوں کی خبر دی ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا یہ جبریل تو فرشتوں میں یہود کے دشمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بات سے اعراض فرماتے ہوئے ان کے 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس وقت بلائے گئے یہود کے سامنے بھی عبداللہ بن سلام نے یہی گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 2485 صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جو ہی مدینہ تشریف لائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وارضاہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح تقریباً 10 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 7014 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6380 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کے بارے میں فرمایا لا تزال مستمسکا بالاسلام حتی تموت، کہ آپ ہمیشہ اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے یہاں تک کہ آپ فوت ہو جائیں۔ یعنی کیا معنی کہ عبداللہ ابن سلام کی وفات، ان کی موت اسلام پر رہے گی، یہ اسلام پر قائم رہیں گے۔ اور صحابی ہونے کی جو شرط ہے کہ حالت اسلام میں نبی کی صحبت اور حالت ایمان میں موت ہو جائے، اس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی طرح صحیح بخاری 3812، صحیح مسلم 6380، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا انہو من اہل الجنہ، عبداللہ بن سلام جنتیوں میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی فضائل مذکور ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ کی کتاب معجم الصحابہ جلد 4 صفحہ 104 ترجمہ نمبر 1638 میں جید سند کے ساتھ مذکور ہے کہ جب امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ عراق کی طرف جا رہے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وارضاہ آئے اور آپ کے راستے پر بیٹھ گئے۔ جب سیدنا علی تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ فرمایا ہے؟ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بتایا عراق جانے کا ارادہ ہے۔ تو
تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تأتی العراق وعلیک بمنبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالزمہ، آپ عراق نہ جائیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کو سنبھالے رکھیں اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں۔ فَإِن تَرَكْتَهُ لَا تَرَاهُ أَبَدًا، اور اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو پھر آپ اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین علی کے ارد گرد جو افراد تھے ان میں سے کسی نے کہا مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعو عبداللہ ابن سلام فَإِنَّهُ مِنَّا رَجُلٌ صَالِحٌ، عبداللہ ابن سلام کو چھوڑ دو، یہ ہم میں سے نیک آدمی ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نیوٹرل ہی رہے اور مولا علی کو عراق نہ جانے کا مشورہ بھی دیتے رہے۔ یہ جنتی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موت تک اسلام پر قائم رہنے والا اور جنت کی بشارت دی۔ ان کی غیر جانبداری کی وجہ سے ان پر کوئی حرف گیری یا تنقید نہیں فرمائی، لیکن مرزا ڈائلاگ بازی کا شوق پورا کرتے ہوئے کیا کہتا ہے سنیے۔ اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یقیناً علم دین سے جاہل زبان درازی کا ماہر منگول کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں نبوت کے 6 سال ہوئی۔ یہ اور ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ صحیح بخاری 3747 میں اسامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور کیا کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں اسامہ اور حسن دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ صحیح مسلم کتاب الفتن باب قصۃ الجساسہ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب اسامہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3730 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر پہ اسامہ بن زید کو امیر بنا دیا۔ بعض لوگ اس پر کچھ اعتراض کرنے لگے کہ تو بھی عمر میں بہت چھوٹے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ان کی عمارت پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے والد کی عمارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ وَإِمُ اللَّهِ إِن كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، اللہ کی قسم یہ عمارت کے بہت زیادہ لائق ہے۔ وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور یقیناً وہ زید میرے محبوب لوگوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور زید کے بعد اسامہ میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار اللہ کی رضامندی ہوتی تھی، آپ اسی سے محبت کرتے تھے جو اللہ کے ہاں بھی محبوب ہو۔ یہ اسامہ کی عظیم فضیلت اور ان کی شجاعت، بہادری، جنگی صلاحیت، بلکہ جنگوں میں قیادت اور سپہ سالاری کی بہترین صلاحیت کی دلیل امام الانبیاء امام کائنات کی زبان سے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اسامہ بن زید بھی مسلمانوں کی آپسی لڑائی میں غیر جانبدار رہے۔ سوال کرتے ہیں لوگ آپ اس دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ یہ کتنے عظیم صحابہ ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانوں سے ان کے لیے کتنی عظمت والی باتیں نکلی ہیں۔ مسلمانوں کی باہمی لڑائی میں یہ غیر جانبدار رہے، نیوٹرل رہے، وہی نیوٹرل جن کے بارے میں مرزے نے خان کا جملہ فٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جن کے بارے میں یہ گھٹیا بات کی۔ اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتب ستہ اپنی ٹیبل پر سجائے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے جو کہتا پھرتا ہے یہ کتابیں پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی ہیں، کیا پڑھا اس میں سے؟ یہ احادیث نظر نہیں آئی، ان صحابہ کی سیرت نظر نہیں آئی، ان صحابہ کا کردار نظر نہیں آیا، ان صحابہ کی عظمت نظر نہیں آئی۔ قدم قدم پر جہالتوں کے نمونے اور بڑے بڑے بلنڈر دیکھ کر حقیقت روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کتابیں صرف شو مارنے کے لیے
ٹور مارنے کے لیے، دھوکہ اور فریب دینے کے لیے اپنے سامنے سجاتا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما غیر جانبدار رہے، اور امیر المؤمنین امیر علی کو اس بات کا علم تھا۔ ثبوت دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7110، جس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تانے دیتے پھرتے وہ ابھی منہ چھپاندے پھرتے نے، اسی صحیح بخاری کے اندر 7110 اسامہ کے آزاد کردہ غلام حرملہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسامہ نے مجھے علی کے پاس بھیجا اور فرمایا انہو سیسألوک الان فیقول ما خلف صاحبک، علی رضی اللہ عنہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے صاحب اسامہ رضی اللہ عنہ کو کس چیز نے پیچھے رکھا، تو آپ انہیں بتائیے گا کہ وہ اسامہ آپ سے کہہ رہے ہیں لو کنت فی شدق الاسد لأحببت ان اکون معک فیہ، اے علی اگر آپ شیر کے جبڑوں میں ہوتے تو میں پسند کرتا میں بھی آپ کے ساتھ شیر کے منہ میں ہوتا، یعنی آپ سے اتنی محبت کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آتی تو میں اس مصیبت میں آپ کے ساتھ رہتا، اگر آپ کو شیر اپنے جبڑوں میں دبا لیتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کے منہ میں ہوتا۔ وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَاهُ، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اسے صحیح نہیں سمجھتا، یعنی مسلمانوں کی باہمی لڑائی میں شریک ہونے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ تو حرملہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے مجھے کچھ نہ دیا، میں سیدنا حسن، سیدنا حسین، عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس گیا، ان سے ملا، انہوں نے واپسی پر اونٹ کے بوجھ سے زیادہ مال لدوا دیا اور مجھے عطا کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کسی دور دراز یا غیر معروف کتاب میں نہیں، وہی صحیح بخاری جو بطور نمائش صرف سامنے ٹیبل پہ مرزا منگول سجا کے رکھتا ہے اور بڑی ٹور مارتا ہے کہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، خاک پڑھی ہوئی ہے، پتہ تجھے کچھ ہے نہیں۔ اس حدیث میں واضح ہے کہ امیر المومنین امیر علی نہیں بلکہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پھول شہزادے، آپ کی آنگن کی خوشبو، حسنین کریمین عبداللہ بن جعفر طیار رضوان اللہ علیہ مجمعین، چاروں صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کو جانتے ہوئے اسامہ بن زید کے خلاف ایک بات نہیں کی، ایک جملہ منہ سے ادا نہیں کیا، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں نکالا۔ اور دوسری طرف منگولیہ دا منڈا مرزا منگول بڑی جسارت کے ساتھ اتراتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، سنیے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہ ہی کوئی نہیں۔ اور ہم واضح دکھا چکے ہیں کہ نیوٹرل صحابہ پر جملہ فٹ کرنے سے مرزا منگول صرف اس لیے گریزا ہے کہ اس مرزے پہ فتویٰ نہ لگ جائے۔ جملہ آپ خود سن لیں۔ اب میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ کس حد تک یہ صحابہ کا گستاخ ہے اور کس حد تک یہ صحابہ کی شان میں بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن ٹوپی ڈرامہ کرتے ہوئے احترامی بننے کا ڈھونگ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، چولہ احترام کا پہنتا ہے اور اندر سے صحابہ کے بغض کا زہر نام نہاد اپنے شاگردوں کے اندر اور بے عقل قوم کے اندر بھرتا ہے۔ اس حوالے سے اس کا یہ بیان بھی دیکھیں، میرے جواب میں کیے گئے اس بیان کے 30ویں منٹ پر یہ کیا کہتا ہے۔ اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں؟ امامیہ تیرے ہوتے کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ سیدنا علی تو ود کے کسی صحابی نو قرآن و حدیث دا فہم نہیں سی؟ اللہ دے قرآن دے وچ، نبی دے فرمان دے وچ کتھے لکھے ہے، کتھے پڑھے ہے، کٹ کے تے دکھا، ایویں ہی چھڈی جانا ہے۔ اگر تم ہمیں یہ چیز دکھا دو، ثابت کر دو، تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن بھائیو اس کے اس جملے پر بھی غور کر لیں کہ یہ صحابی رسول ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، مطلب صاف اس کے خیال کے مطابق علی کے مقابلے میں ابو بکرہ کا فہم بھی کچھ نہیں تھا۔ تو ہم یہ پوچھنے میں مرزے سے حق بجانے میں کہ تو کیڑی شے ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کس چیز کے بل بوتے پر امیر المؤمنین امیر علی، امیر حسن، سیدنا حسین اور تمام اہل بیت آل علی کے برعکس ان کی تعلیمات اور ان کے اختیار کردہ رویوں کی مخالفت کرتے ہو، اور غیر جانبدار رہنے والے نیوٹرل صحابہ کے خلاف بدتمیزی اور بکواس کرتے پھرتے ہو، اور ان کی شان میں گھٹیے جملے فٹ کرنے کی بات کرتے پھرتے ہو۔ اب یہ خود بتائے کیا یہ مولا علی سے، مولا حسن سے، مولا حسین سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، ان سے زیادہ دین کے تقاضوں کو جانتا ہے،
خلافت اور ریٹ آف دی خلافت کی اسے زیادہ سمجھ ہے یا امیر المومنین علی کو زیادہ سمجھ ہے؟ اس کو ان امور کی کیا سمجھ ہوگی؟ یہ جو بول دیتا ہے اپنے ان جملوں کی اور اپنی زبان سے پڑھی ہوئی احادیث و آیات کی بھی اس کو صحیح سمجھ نہیں، بس اپنے پیٹی بھائی رافضی ذاکروں کو سن کر اور ان کے نقش قدم پہ چل کر جذباتی بننے کے چکر میں خوش ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر واقعی اسے سمجھ ہے تو پھر اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے خیال کے مطابق علی رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث کے سب سے زیادہ فہم والے تھے، تو بالکل وہی معاملہ اختیار کرے، وہی منہج، وہی راستہ، وہی طریقہ اختیار کرے جو جمل و صفین میں علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اور آپ کے دو شہزادوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹوں حسن و حسین نے اختیار کیا۔ یعنی غیر جانبدار، نیوٹرل رہنے والے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط جملے آپ کو نہیں ملیں گے۔ غیر جانبدار، نیوٹرل رہنے والوں کے لیے بھی اور مقابلے پر جنگ کرنے والوں کے لیے بھی۔ اس بیان کے چوتھے حصے کی تیسری دلیل کے تحت ہم آپ کو دکھا چکے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے صفین کے مقتولین کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول خود پڑھ بھی چکا ہے کہ دونوں طرف کے مقتولین جنتی ہیں۔ تو پھر غیر جانبدار نیوٹرل لوگوں کا ایسا کون سا خطرناک جرم تھا نعوذ باللہ کہ یہ ان کے خلاف خان صاحب کا جملہ فٹ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی سمجھ اور عقل کتنی مختصر اور محدود ہے کہ یہ اپنی ہی پڑھائی روایات کی بھی سمجھ نہیں رکھتا۔ سمجھ ہوتی تو ایسی بونگی نہ مارتا۔ نیوٹرل رہ جانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کے سامنے امام الانبیاء محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی، ان کا عمل ان احادیث پر تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ قتال سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ یہ 6 مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، الحمدللہ اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن فی الحال انہی پہ اکتفا کرتے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے اگلے حصے میں نیوٹرل صحابہ کے بارے میں مرزا نے جو کارنامے دکھانے کی کوشش کی اس پہ عرض کریں گے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے دین کے خادموں میں، اپنے دین کے چوکیداروں میں، اپنے دین کا پیغام پھیلانے والوں میں شامل فرما لے، قبول بھی فرما لے، اور بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی سابقہ عقاب کے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں امام الانبیاء، امام کائنات کا پڑوسی بنانا، اہل بیت کا پڑوسی بنانا، پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کا پڑوسی بنانا۔ اور اللہ تو ان چیزوں پر قادر ہے میرے مولا، ہم گناہگاروں کی ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔